ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات کو مذہبی، سیاسی اور نظریاتی پیغام رسانی کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام نے سرکاری بیانات میں شہید آیت اللہ خامنائی کی موت کو شہادت قرار دیتے ہوئے عوام سے ان کے غم میں شریک ہونے کو قومی اور مذہبی فریضہ قرار دیا ہے۔ ہمیں اٹھنا ہوگا کا نعرہ۔ جنازے کے لیے حکومت نے ہمیں اٹھنا ہوگا کو مرکزی نعرہ بنایا، جبکہ عربی زبان میں قوم اللہ یعنی اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو کا پیغام استعمال کیا جا رہا ہے۔ دونوں نعرے قرآن مجید کی اس تعلیم سے ماخوذ ہیں جس میں اللہ کی راہ میں قیام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بچھی ہوئی مٹھی کی علامت۔ جنازے میں آیت اللہ خامنائی کی بچھی ہوئی مٹھی کی تصاویر نمایاں علامت کے طور پر استعمال کی جا رہی ہیں۔ سرخ اور سیاہ رنگوں پر مشتمل یہ تصاویر سوگ، شہادت اور انتقام کے تصور کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ علامت ایک ایسے پیغام سے متاثر ہے جو مشتبہ خامنائی سے منسوب کیا جاتا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ میرے والد کے صحت مند ہاتھ کی مٹھی بند تھی۔ واضح رہے کہ شہید آیت اللہ خامنائی 1981 کے ایک بم حملے میں زخمی ہونے کے باعث اپنے دائیں بازو کا استعمال کھو بیٹھے تھے۔ سرخ پرچم اور کربلا کی علامت۔ تہران کے گرینڈ مسلح پر ایک بڑا سرخ پرچم لہرایا گیا جس پر عربی میں یا صراط الحسین یعنی کہ اے حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں درج ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس علامت کے ذریعے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کو واقعہ کربلا سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس بیانیے کے تحت امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ممکنہ رد عمل کو مذہبی تناظر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جنازے کے راستے میں نظریاتی پیغام۔ شہید آیت اللہ خامنائی کی میت کو جن شہروں سے گزارا گیا انہیں بھی خصوصی علامتی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ سفر قم، نجف، کربلا اور مشہد جیسے مقدس شیعہ مراکز پر مشتمل ہے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قم کو ایرانی مذہبی قیادت اور اسلامی انقلاب کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ نجف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی وجہ سے شیعہ مسلمانوں کا اہم ترین روحانی مرکز ہے۔ کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ مشہد میں شہید آیت اللہ خامنائی کی تدفین امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کے قریب کی جا رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ راستہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مذہبی اور نظریاتی بنیادوں کی علامتی نمائندگی کرتا ہے۔ علاقائی اتحادیوں کی شراکت۔ جنازے میں ایران کے علاقائی اتحادیوں میں حزب اللہ، حماس، فلسطینی اسلامی جہاد اور یمن کے حوثیوں کے نمائندے شامل تھے۔ ہر وفد کے لیے قرآن مجید کی خصوصی آیات کی تلاوت کی گئی جن میں وفاداری، ثابت قدمی اور اللہ پر بھروسے کے مضامین شامل تھے۔ سعودی عرب سے آنے والے وفد کے لیے سورہ العمران کی وہ آیت پڑھی گئی جس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اس انتخاب نے عرب میڈیا اور سیاسی مبصرین کی توجہ حاصل کی کیونکہ اسے مختلف زاویوں سے سیاسی اور مذہبی پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات کو اس انداز میں ترتیب دیا گیا ہے کہ ان سے نہ صرف ان کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کیا جائے بلکہ ایران کے انقلابی نظریے، مذہبی شناخت اور خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو بھی نمایاں کیا جائے۔